پلا کملی والے دا پڑے آئے، پلا کملی والے دا پڑے آئے، انہوں رنگ نوری چڑھے آئے، پڑھیے لا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کلمات طیبات کا نور جب روح و دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تو نورانیت سے بھری ہوئی روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں جنت الفردوس کی جانب پرواز کر جاتی ہے، آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا نے اس غلام کے باپ کی جانب دیکھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کہنے لگا جناب اب یہ اسلام کی امانت ہے، کفن دفن کا انتظام آپ کے حوالے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اٹھاؤ اس جنتی شہزادے کو، ہم اپنے اسے در دولت پہ لیے چلتے ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے اٹھایا، کاشانہ مصطفیٰ پہ لے کے آ گئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ جب جنازہ اٹھا تو فرمایا خیال کرنا عاشق کا جنازہ، اے میرے غلاموں یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا جھوم کے نکلے مدینے کی گلیوں میں، ذرا گھوم کے نکلے۔ صحابہ فرماتے ہیں جنازے کے ساتھ ساتھ آپ کے چلنے کی کیفیت یہ ہے کہ پورا پائے مقدس زمین پہ نہیں رکھا جا رہا بلکہ پاؤں مبارک کا پنجہ مبارک رکھ کے زمین پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہیں صحابہ کرام، لیکن فی الوقت ادب نے زبان پر تالے لگا رکھے۔ الغرض نماز جنازہ پڑھائی، دفن کرنے کا مرحلہ آیا، فرمایا ہٹ جاؤ میرے غلام، حضور خود قبر میں اتر گئے۔ کیا ہر عاشق کا دل یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جگہ میں ہوتا؟ حضور دست مبارک پہ مجھے اٹھاتے اور قبر میں رکھتے۔ کتنا وہ قسمت کا سکندر، مقدر کا دھنی انسان جسے دست مصطفیٰ اٹھا کر قبر میں رکھ رہے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں قبر سے حضور باہر تشریف نہیں لائے، قبر میں یہ ایک جانب کھڑے ہو۔ کافی دیر گزر گئی، ہم دیکھ رہے ہیں قبر میں حضور کھڑے ہیں اور آپ پر پسینے کے آثار نمودار ہیں، پسینہ آ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی سوال نہیں کیا کہ پسینہ آنے کا سبب کیا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب باہر تشریف لائے، مٹی ڈالی گئی، دفن کرنے کے بعد واپسی پر صحابہ کرام نے سوال کر ہی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے کی کیفیت یہ تھی کہ پورا پاؤں مبارک آپ زمین پر نہیں رکھ رہے تھے بلکہ بڑے محتاط انداز میں آپ پاؤں کا پنجہ رکھ کے چلتے جا رہے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے غلاموں اللہ نے جو مجھے نگاہ عطا فرمائی ہے وہ تمہیں عطا نہیں فرمائی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اللہ کے نورانی مخلوق اس کثرت سے زمین پہ اتر آئی تھی، مجھے پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، جتنی جگہ دیکھتا تھا وہیں پہ پنجہ رکھ کے گزرتا چلا جاتا تھا۔ حضور وہ پسینہ قبر میں؟ فرمایا ہاں، حکم تھا
جب تک فرشتے زیارت نہ کر لیں قبر بند نہیں کرنی ہے. فرشتے آتے تھے زیارت بھی کرتے تھے اور میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کر کے گزرتے چلے جا رہے تھے. اس وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا تھا. دیکھو کتنا بلند و بالا مقام. شیخ کامل فرمایا کرتے تھے وہ انسان جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے, ایک روزہ بھی نہیں رکھا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے, کوئی حج نہیں کیا ہے, نیک اعمال اس کی زندگی میں نہیں, بس سراپا رحمت مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے, نگاہ مصطفیٰ کا نشانہ بن گیا ہے. حالت ایمان میں اس نے کائنات کے تاجدار کا دیدار کر لیا ہے. اسی حال میں دار بقا کی جانب رحلت کر گیا ہے. اسے اتنا بلند و بالا مقام مل گیا, صحابی بھی بن گیا ہے اور اللہ کے نورانی فرشتوں نے اس کی سلامی کے لیے قطاریں بنانی شروع کر دی. اور وہ صحابی بن گئے. بولو کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے. وہ صحابی, اس کا مقام یہ ہے, نماز نہیں ہے, زندگی میں روزہ نہیں, اعمال صالحہ نہیں, بس آخری وقت حضور کو دیکھا, کلمہ پڑھا, ایمان ملا, فوراً دار بقا کی جانب سفر فرمایا. وہ صحابی بن گیا اور اس کا مقام کیا ہے؟ پیر سیال لجپال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے ارشاد فرمایا اس صحابی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. دنیا بھر کے قیامت تک از اول تا آخر اولیاء مل جائیں, اقطاب مل جائیں, ابدال مل جائیں, اوتاد مل جائیں, اغواس مل جائیں, مل کر اس صحابی, وہ جس گھوڑے پہ سوار ہوا, اس گھوڑے کے نتنوں میں جو گرد جم جاتی ہے, کائنات بھر کے ولی مل کر اس گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. یہ اس صحابی کا مقام. پھر اندازہ خود لگا لو تاجدار صداقت صدیق اکبر کے مقام پر. کمال کی بات ہے, سبحان اللہ. ہم تو ماننے والے ہیں. میری تقریر کا اختتام ہو رہا ہے. آخر میں یہ عرض ضرور کروں گا, ہم اہل سنت ہیں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑا خوبصورت نچوڑ نکال کرنا قرآن و حدیث سے خوبصورت عقیدہ ہمارے حوالے کیا ہے اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کا سامان فرما. سبحان اللہ. ہمارا یہ جسم ہے, اس میں چہرہ ہے, اس چہرے میں دو آنکھیں, سلامت ہوں, دیکھ رہی ہوں تو چہرہ بڑا خوبصورت لگتا, بہت حسن و جمال والا نظر آتا ہے. ایک آنکھ بہنگی ہو جائے, کانی ہو جائے, بند ہو جائے تو چہرے کا حسن ماند پڑ جاتا ہے. ایسا ہی فرمایا. اسی طرح ایک تمہارا چہرہ ایمان بھی ہے, اس چہرہ ایمان کی بھی دو آنکھیں ہیں. چہرہ ایمان کا نام محبت مصطفیٰ ہے, ایک آنکھ کا نام محبت صحابہ کرام ہے, دوسری آنکھ کا نام محبت اہل بیت اطہار ہے. سنی تجھے مبارک ہو. آہا کیا بات ہے. ہاں جی, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لو. ہاں جی. اور انہوں نے اشعار کی صورت میں, بلکہ ایک شعر ہے خوبصورت, میں وہ آپ کی خدمت میں عقیدے کا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. باقی دائیں بائیں ادھر ادھر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ کون ہے, اس نے کیا کیا ہے, وہ کیا کرتا رہا ہے, یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے. ڈیوٹی ہماری یہ ہے کہ ہم مانیں کہ ان پر لفظ صحابی صادق آ رہا ہے, اور جو میرے نبی کا صحابی ہے اس کے لیے قرآن میں رب کا فیصلہ ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ,
اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا. بس ہماری ڈیوٹی ہے ماننے کی کہ وہ صحابہ ہیں اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. اور وہ کیا کرتے رہے ہیں وہ جانے, ان کے کام جانے, ان کا پروردگار جانے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جناب اولئک هم المؤمنون حقا, صحابہ کرام وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی خود رب نے عطا فرمائی. اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, یہ نہیں ہے کہ فلاں صحابی کو نکال کر باقی جتنے ہیں جنتی ہیں, نہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے رب نے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ فرمایا کہ جناب فرق مراتب بے شمار, حق بدستے حیدر کرار. یہ پہلا مصرع ہے. ہاں جی, فرق مراتب بے شمار, حق بدستے حیدر کرار. لیکن حضرت معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان کارے فجار. جنتی 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 جنتی. کیا کمال کی بات, آپ نے نعرہ لگایا تو مجھے اپنے شیخ کامل کی اسی عنوان پر بات یاد آیا. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر, یہ عقیدہ فیصلہ کر دیا آپ نے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ کامل کی بات بیان کرتا ہوں. یہ بڑی کام کی باتیں ہیں, آخری چند باتیں. چہرہ ایمان محبت مصطفیٰ, اس میں دو آنکھیں محبت صحابہ محبت آل بیت. سنی تجھے مبارک ہو, تیری دونوں آنکھیں روشن بھی ہیں سلامت بھی ہیں, تیرا چہرہ ایمان اسی لیے تو حسن و جمال والا نظر آتا ہے. اور میرے شیخ کامل نے کیا فرمایا, اسی طرح محفل سجی تھی لوگ کشمیریاں راول پنڈی, تو صوفی احمد خان صاحب جانتے ہیں, لوگ کشمیریاں آستانے پر ہر مہینے محفل سجتی تھی. تو نعرہ لگا نعرہ تحقیق, پھر لگا نعرہ حیدری. تو فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ, نعرہ تحقیق کے جواب میں آپ نے حق چار یار کہا, تو بتاؤ چار یاروں میں مولا علی شامل ہیں یا نہیں؟ شامل ہیں, یقیناً شامل ہیں. پہلے یار جناب صدیق اکبر, دوسرے یار فاروق اعظم, تیسرے یار عثمان غنی, چوتھے یار مولا علی المرتضی شیر خدا. شامل ہیں چار یاروں میں. پر مجھے یہ تو بتاؤ, چار یاروں میں مولا علی جب شامل ہیں, اب چار یار کا چاروں راضی ہو گئے, پر بعد میں نعرہ حیدری یا علی لگانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ یہاں پر توقع فرمایا آپ نے, تھوڑا سا خاموش ہوئے, اور بعض اذہان میں یہ خیال ابھرنے لگا کہ شاید حضرت صاحب نعرہ حیدری کے قائل نہیں تھے. تو برجستہ فرمانے لگے, لو پھر میں بتاتا ہوں نا ہم نعرہ حیدری کیوں لگایا کرتے ہیں. کمال فرمایا. دو جملے میرے دل کی تختی پہ لکھے. فرمانے لگے نعرہ تحقیق حق چار یار, چار یاروں میں حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا یقیناً شامل ہیں. بعد میں نعرہ حیدری لگایا, تو پھر کیوں لگایا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ نعرہ تحقیق حق چار یار یہ حقیقت کا اقرار ہے. پھر لگا دیا نعرہ حیدری یا علی یہ محبت کا اظہار ہے.
जन्नती जन्नती जन्नती। हक चार यार है हकीकत का इकरार, फिर लगाया नाराए हैदरी या अली, ये है मोहब्बत का इजहार। हम क्या कहते हैं? सिद्दीक अक्से उसने कमाले मोहम्मद, फारूक जिले जाहो जलाले मोहम्मद, उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मोहम्मद, हैदर बहारे बाग़े खिसाले मोहम्मद, जेड़ा चौहान यारों दा यार नहीं, ओदा पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे ते कोई एतबार नहीं, पढ़िए ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए, मिलाद मनाने का तकाजा ये है कि हम बाअमल बन जाएं। 5 वक्त नमाज जरूरी है। बोलो क्या है? 5 वक्त नमाज जरूरी है। इसमें गफलत रवा नहीं। खुद भी नमाज पढ़े, घर वालों को भी पढ़ाएं। बोलो घर वालों को। लगता गड़बड़ है। साढ़े पीर साहब फरमाते सन, उन्होंने फरमाया ना कि खुद भी पढ़नी है, घर वालों को भी पढ़ानी है। तो बंदे घट बोले, उन्होंने आख्या बीवियां तू डर दे, घर वालों को भी पढ़ाए नमाज। तो हाँ जी, आई ना एक मर्द एक आ गया बड़ा तंग परेशान, बड़ा ही परेशान से पीर साहब को लाया। तो कहता इस मसला दसो, एक बहुत परेशान है जी। पूछो। उसने जड़ियाँ बीवियां होंदियां क्या ये भी जन्नत दे जासूं? मैं क्यों खैर है, बिल्कुल जरूर जासूं हैं। जासूं सही दसो मैंने, इन्हें जन्नत जाना बीवियां? मैं बिल्कुल जरूर जाएंगी। आलम मैं फिर बाहर ही ठीक खैर है। उसने कहा मेरा उत्थे भी ये याद कर सी जगह हुन कर दी है। तो बहरहाल अपने घरों में एक जन्नत नज़ीर माहौल पैदा करें। मिलाद मनाने के ये तकाजे हैं कि हम यहाँ से उठ के जाएं तो हम में चेंजिंग आए, हम में तब्दीली आ जाए। बोलो क्या आ जाए? तब्दीली आ जाए। खान साहब तो ले आए तबाही हुई। असा तब्दीली ऐसी लाए कि असल तब्दीली जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ आए। सर तोड़ कोशिशें करें और मैदान अमल में आए। अल्लाह करीम हम सब की ये हाज़िरी कबूल फरमाकर सही मानों में बाअमल अपना बंदा और गुलाम मुस्तफ़ा बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक को सआदत से बहरमंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना।